بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بڑی مد کیا ہوتی ہے، چھوٹی مد کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تجویدی رول جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر یہ چھوٹی مد کا استعمال ہے، بڑی مد کا استعمال ہے، اور اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں آج کے لیسن کے اندر کہ بڑی مد کس جگہ پر موجود ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مد عام طور پر لکھی ہوتی ہے جہاں پہ، جیسے مثال اس کی ہے اذا جاء، یہ مثال ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جیم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ الف کو کہتے ہیں حروف مدہ، وہ الف جس سے پہلے زبر ہو تو اسے ہم حرف مدہ کہتے ہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم حروف مدہ کو ہی جان لیتے ہیں۔ تو حروف مدہ تین ہیں، تین حروف مدہ ہیں۔ پہلا ہے الف جس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، یہ ضروری ہے کہ واو ساکن ہو، پہلے پیش ہو۔ یائے ساکن جس سے پہلے زیر ہو۔ یہ تین حروف مدہ ہیں، اور بڑی مد اس جگہ پر آتی ہے جہاں پہ حروف مدہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے اور اس کے بعد حمزہ آئے، اسی ایک لفظ کے اندر دونوں موجود، ایک لفظ کے اندر دو چیزیں موجود ہوں۔ حروف مدہ میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس کے ساتھ ہی جیسے یہاں پر حمزہ موجود ہے، یہاں پر حرف مدہ الف موجود ہے، یہ دونوں ایک ہی لفظ کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بڑی مد ہوگی۔ تو بڑی مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 5 الف۔ 5 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ اب 5 الف کی مقدار جو ہے وہ قرات کے حساب سے ہوگی، 5 الف کی مقدار کس قدر جو ہے لمبا کرنا ہوگا، وہ حدر کیا جا رہا ہے یا پھر اس کو طرز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، وہ اس کے حساب سے اس کی مقدار ہوگی۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے السوء، یہ واو ساکن ہے، یہاں پر مد آئے گی بڑی۔ یہ واو جو ہے یہ حرف مد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، یہ بھی حرف مد ہے، اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا، ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہے، لہذا یہاں پہ بڑی مد کی جائے گی۔ تو اس کو بھی اسی طرح سے 5 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا یہاں پہ، السوء۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچا جائے گا، اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچا جائے گا، 4 الف یا 5 الف کی مقدار۔ یہ اسے مد واجب بھی کہتے ہیں کہ یہ مد کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یا ساکن آ گیا، اس سے پہلے زیر آ گیا، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو اس کو بھی حرف مدہ کہتے ہیں، اور حمزہ آ گیا اس کے بعد متصلاً بعد جو ہے اس کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر بھی بڑی مد کی جائے گی۔ تو یہ ہم نے بڑی مد کے بارے میں جان لیا، اس کی علامت بھی یہ ہوتی ہے۔ چھوٹی مد جو ہے وہ بھی جب آپ نے حروف مدہ کو جان لیا تو اس کے بعد صرف ایک ہی فرق ہے، یہ ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہوتے ہیں دونوں چیزیں، اور چھوٹی مد کے لیے کیا ہے کہ حروف مدہ اور یہ 2 لفظوں کے اندر ہوتے ہیں، 2 علیحدہ لفظوں میں ہوتے ہیں، یہ متصل یہ کے بعد دیگرے ہوتے ہیں لیکن لفظ علیحدہ ہوتا ہے۔ جو حرف مدہ ہوتا ہے وہ ایک پہلے لفظ کے اندر آتا ہے، اور جو حمزہ ہوتا ہے وہ دوسرے لفظ کے اندر آتا ہے۔ حرف مدہ پلس حمزہ، یہ اس کا ٹرک ہے یاد کرنے کا۔ تو اس کی مثال کیا ہے جی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، أَعْطَيْنَاكَ، یہاں پہ دیکھیں جی یہ حمزہ ہے۔ اب یہ والا بھی حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، حرکات آ جائیں تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ اور اس سے پہلے یہ الف آ گیا، اس سے پہلے الف مدہ آ گیا جس سے پہلے زبر ہے،
تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ والا حرف مدہ ایک علیحدہ لفظ کے اندر ہے اور حمزہ جو ہے یہ آگے والے لفظ کے اندر ہے، دو علیحدہ لفظ کے اندر ہے، لہٰذا یہ جو الف ہے یہاں پہ چھوٹی ماد کی جائے گی جس کی مقدار جو ہے وہ 3 الف ہوتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، کچھ لوگ اس کو غلط ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ چھوٹی مد کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے چھوٹی مد، تو اس کو ہم جان لیجیے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اور بھی لفظ ہیں، فی انفسکم، یہاں پہ یا کے پیچھے زیر آ گئی، یہاں پہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ حمزہ آ گیا، لیکن علیحدہ لفظ کے اندر ہے، حرف مدہ علیحدہ لفظ کے اندر ہے اور حمزہ علیحدہ لفظ کے اندر ہے، لہٰذا یہاں پر بھی چھوٹی ماد کی جائے گی، فی انفسکم۔ تو یہ جی اس طرح سے ایک لفظ اور ہم لے لیتے ہیں اس کی مثال، قالوا اِنَّا، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی چھوٹی مادہ آئے گی کیونکہ واو ساکن ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو تو واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، یہ حرف مدہ ایک لفظ کے اندر آ گیا، پھر اس کے بعد یہ والا جو ہے حمزہ جو ہے یہ آ گیا دوسرے لفظ کے اندر، لہٰذا یہاں پر بھی چھوٹی ماد کی جائے گی، قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے آج کا لیکچر جو ہے یہ بہت ہی مفید تھا، اس کو آپ خود بھی سنیے، بار بار سنیے، ان کی پریکٹس کیجیے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات ہیں، مختلف مقامات کے اوپر آپ ان کی پریکٹس کیجیے اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی قرآن مجید کو اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں، اور قرآن مجید کے اندر جو رولز ہوتے ہیں کہ بڑی مد کہاں پر آتی ہے، چھوٹی مد کہاں پر آتی ہے، ہم ان کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اور مجھے بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔